السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 39، حصہ 2۔ وریام سونیا کے کمرے کے باہر کھڑا، سینے پر ہاتھ باندھے، ایک پاؤں کو آگے پیچھے ہلا رہا تھا۔ بنا آواز پیدا کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے نظر دوڑائی۔ سونیا کہیں پر بھی نہیں تھی، راحہ بیڈ پر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ سسکیوں کی آواز سن کر وریام بالکنی کی طرف بڑھنے لگا۔ سائڈ پر زمین پر بیٹھی سونیا رو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے مغرور خانزادی کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ سونی، تم روتی بھی ہو؟ وریام بالکنی میں جاتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پرسکون انداز میں کھڑا ہوا۔ سونیا نے اس کے سونی بولنے پر گھور کے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سونیا نے سختی سے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے، دوپٹہ درست کرتی کھڑے ہو گئی۔ اس وقت وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، اس کے ساتھ لائٹ پنک کلر کا دوپٹہ لیے وہ وریام خانزادہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ محب اپنے محبوب سے ملنے آیا ہے، اور یہی محب پچھلی دفعہ مرنے والی حالت میں یہاں سے گیا تھا۔ لگتا ہے اس مرتبہ پھر وہی حالت کروانے کا ارادہ ہے تمہارا وریام خانزادہ، سونیا نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ وریام بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عشق ہی کیا جس کی راہ میں کانٹے نہ بچھائے گئے ہوں۔ وریام دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھا۔ سونیا نے مڑ کر سر پاؤں تک اسے گھورا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سونیا نے راحہ کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا کہ وہ سو رہی ہے۔ آتی ہے، لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ وریام نے بیچارہ سا چہرہ بنایا اور اس کو آنکھ ماری۔ سونیا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ حد سے زیادہ بے شرم انسان تھا۔ کیوں اتنی ضد کر رہی ہو؟ مان جاؤ۔ وہ واش روم میں جانے لگی۔ وریام اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، تم اگر گھر بات کرو گی تو تمہارے لالا مان جائیں گے۔ وریام نے محبت باش لہجہ اپنایا۔ سونیا نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اگر اتنی ہی تمہیں آگ لگی ہے تو خود بات کر لو۔ وہ کسی بھی طرح اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ لاپرواہی سے کہتے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں بات، بعد میں قبر پر فاتحہ پڑھنے آ جانا۔ وریام خانزادہ سرد ڈھیٹ بنے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، جب مر جاؤ گے تو فاتحہ پڑھنے آ جاؤں گی، فی الوقت میری جان چھوڑ دو۔ سونیا نے اسے دھکا دیا۔ وریام نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں ٹیڑھا کیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ پیشانی زمین کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ سونیا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیت اسے گرانے کی نہیں تھی۔ محبوب کو زخم دیکھ کر سکون ملتا ہے، آج علم ہو گیا۔ وریام کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ پیشانی سے خون بہہ کر گردن تک کا سفر طے کر گیا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو مہربانی فرما کر چلے جاؤ یہاں سے۔ سونیا واش روم میں چلی گئی۔ وریام نے ٹھنڈی آہ خارج کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر آئی۔ کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔
دروازہ کھولا، سامنے ایک ملازمہ پارسل لیے کھڑی تھی۔ بی بی جی، یہ آپ کے لیے پارسل آیا ہے۔ سونیا نے آنکھیں چھوٹی کر کے پارسل کو دیکھا۔ اس نے تو کوئی چیز آرڈر نہیں کی تھی، پارسل پر بھیجنے والے کا نام بھی نہیں تھا۔ پارسل اٹھا کر دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ سوچتے ہوئے پارسل کے اوپر والی پیکنگ کھولی۔ اندر ایک باکس تھا۔ جیسے ہی اس نے باکس کھولا، آہ! بلند آواز میں چیخ مارتے پارسل کو زمین پر پھینکنے لگی جب اس میں سے ایک مری ہوئی چھپکلی بیڈ پر گری اور ایک زندہ چھپکلی اس چھپکلی کے اوپر تھی۔ راحہ اس کی چیخیں سن کر اٹھ بیٹھی۔ بیڈ پر چھپکلیوں کو دیکھ کر وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے چیخیں مارنے لگی۔ بچاؤ! دونوں آنکھوں میں آنسو لیے چیخیں مار رہی تھی۔ ریحانہ خانم، صوفیہ خانم، فاریہ خانم، نمیرہ، ترسم، قندیل، ہبہ اور علینا، تمام عورتیں سونیا کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ دونوں مسلسل چیخ رہی تھیں۔ ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ بیڈ پر چھپکلیوں کو دیکھ کر ریحانہ خانم نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ شور کی آواز سن کر ہادی نیند سے بیدار ہوا، چہرے پر اکتاہٹ سجائے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں گیا۔ راحہ اور سونیا کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وریام بھی چیخیں سن کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پیشانی سے نکلا خون صاف کر لیا تھا۔ راحہ! ہادی اپنی منکوہا کو پکارتے اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی گرنے لگی۔ ہادی نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، حالانکہ نیچے بیڈ تھا۔ سونیا کی حالت بھی ناساز ہونے لگی۔ وریام خانزادہ کی مغرور خانزادی بے ہوش ہو گئی۔ وریام اور ہادی نے اتفاقاً ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راحہ! سونیا! ریحانہ خانم نے انہیں پکارتے بیڈ پر پڑا کمبل اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ دونوں چھپکلیاں زمین پر گر گئیں۔ جو زندہ تھی وہ دیوار پر چلی گئی۔ ہادی راحہ کے رخسار تھپ تھپا رہا تھا۔ وریام ہر ایک کو نظر انداز کرتے سونیا کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ ریحانہ خانم اور رضیہ خانم نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وریام کو دیکھا۔ راحہ ہادی کی بیوی تھی، اس کی پرواہ کرنا بنتا تھا، لیکن وریام خانزادہ، وہ کس رشتے سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا؟ ریحانہ خانم غصے سے اس کی طرف گئی اور اس کا بازو پکڑ کے پیچھے کیا۔ اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے رخسار تھپ تھپانے لگی۔ 3 سے 4 منٹ بعد ان دونوں کو ہوش آئی۔ راحہ ڈر کر ہادی کے ساتھ چپک گئی اور سونیا اپنی موڑے کے ساتھ۔ سونیا! راحہ بیٹا! آپ دونوں چھپکلی سے ڈر گئی۔ ریحانہ خانم نے سونیا کی پیشانی پر بوسہ دے کر راحہ کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ دل چاہا اس کے پیشانی پر بوسہ دے کر اسے پرسکون کر دے۔ موڑے، اگر چھپکلی دیوار پر ہوتی تو مجھے اتنا ڈر نہ لگتا، لیکن مجھے پارسل آیا، میں نے کمرے میں آ کر کھولا، ایک زندہ چھپکلی باہر آ رہی تھی اور ایک مری ہوئی باکس میں موجود تھی۔ پارسل زمین پر پھینکا تو وہ دونوں اچھل کر بیڈ پر گر گئیں۔ سونیا کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ڈر کر اپنی موڑے کے سینے میں چہرہ چھپایا، راحہ ہادی کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ کس نے بھیجا تھا پارسل؟ رضیہ خانم نے سونیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم،
پارسل کے اوپر بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا تھا۔ اداس سا چہرہ بنا کر اپنی مورے کو دیکھا۔ وریام اپنا سر کھجانے لگا۔ اگر اسے پتا ہوتا پارسل بھیجنا اتنا خطرناک ثابت ہوگا، وہ کبھی چھپکلیاں پارسل میں نہ ڈال کر بھیجتا۔ جس بغیرت نے یہ پارسل بھیجا تمہیں، اللہ کرے اس کی بھی یہی حالت ہو جو ہماری دونوں بیٹیوں کی ہوئی ہے۔ رضیہ خانم نے راہا اور سونیا کی طرف دیکھا، جن کے چہرے ابھی بھی زرد تھے۔ مورے کیوں اس بیچارے کو بد دعائیں دے رہی ہیں؟ وریام خان زادہ نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر انہیں اور بد دعائیں دینے سے روکا۔ وہ انجانے میں اپنے بیٹے کو ہی بد دعائیں دے رہی تھی۔ کیوں بد دعائیں نہ دوں؟ اس کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کا اتنا برا حال ہو گیا ہے۔ رضیہ خانم کو پارسل بھیجنے والے پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے چاچو کے تاثرات دیکھ کر ہادی کو سمجھ لگ گئی کہ چھپکلیوں والا کارنامہ اس کے چاچو کا ہے۔ چھپکلی! راہا نے روتے ہوئے ہادی کے سینے سے چہرہ نکال کر بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ ہادی نے اس کے بال سہلاتے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے چاچو سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر انہوں نے چھپکلی کیوں کمرے میں بھیجی۔ تم ایک چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر رہی ہو؟ جب وہ کمرے میں آئی تھی تو تھپڑ مار کر نکال دیتی باہر۔ سونیا نے غصے سے ہادی کو دیکھا۔ وہ چھپکلی تھی کہ انسان جسے تھپڑ مار کر باہر نکالتی؟ راہا نے حامی میں سر ہلایا اور دل میں سوچا کہ اگلی بار چھپکلی آئی تو اسے تھپڑ مارے گی، لیکن پھر اپنے شوہر کی باتوں پر غور کر کے اس نے غصے سے دیکھا، اتنی سمجھ تو اسے ہے تھی کہ چھپکلی کو تھپڑ نہیں مارا جا سکتا۔ ہادی کی بات پر وہاں موجود ہر انسان مسکرانے لگا۔ لالا، آپ کو نہ اپنی بیوی کو سنبھالنا نہیں آتا۔ میرے دیو تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب میں ڈر جاتی ہوں، ترسم نے اتراتے ہوئے کہا۔ ہادی کو لگا کہ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، اس سے مذاق کر رہی ہے۔ سردار جیسا سنگدل انسان کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ریحانہ خانم نے اور علینا نے ترسم کی خوشی کی نظر اتاری۔ اور چاچو، آپ تو سونیا آپی سے پیار کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کہہ دیتے دیو سے کہ شادی کروا دے آپ کی سونیا آپی کے ساتھ؟ ترسم کے الفاظ سن کر ہادی نے اپنے چاچو کی طرف دیکھا۔ اب اسے سارا معاملہ سمجھ آیا تھا کہ چھپکلی کیوں بھیجی گئی تھی۔ ریحانہ خانم کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی سردار کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ کچھ یہی تاثرات رضیہ خانم کے چہرے پر تھے۔ چاچو کی گڑیا، ابھی تمہارے چاچو قتل نہیں ہونا چاہتے۔ جب قتل ہونے کا موڈ بنے گا تب تمہارے دیو سے کہہ دوں گا کہ مجھے اس کی بہن پسند ہے۔ سونیا کا دل کیا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ اس کی ماں کے سامنے کھلے لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ میں سونیا خانزادی کو پسند کرتا ہوں۔ ترسم نے بالائی لب باہر نکال کے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اپنے چاچو کو دیکھا۔ وریام، میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ درہام کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ ریحانہ خانم نے سچی بات اسے بتا دی۔ وریام نے چہرے پر بے انتہا سنجیدگی سجا کر نفی میں سر ہلایا۔ چچی بے فکر ہو جائیں، آپ کے بیٹے کو منا کر رہوں گا۔ نکاح تو میں نے آپ کی بیٹی سے ہی کرنا ہے اور پوری دھوم دھام سے کروں گا۔ پورا کلام دیکھے گا
کہ وریام خان زادہ نے اپنی مغرور خانزادی کو نکاح میں لیا ہے، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ ریحانہ خانم نے لمبا سانس لیا اور اپنی بیٹی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ راہا ہادی کے ساتھ ہنوز چپکی بیٹھی تھی۔ سونیا، ٹھیک ہو تم؟ نمیرا نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ راہا ریحانہ خانم کو دیکھنے لگی، جیسے اس کا دل چاہ رہا تھا ان کے گلے لگنے کا۔ میں بھی یہاں سر رکھ لوں؟ راہا نے جھجکتے ہوئے ریحانہ خانم کی کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ سونیا نے اپنی موڑے کے دائیں کندھے پر سر رکھا۔ راہا ہادی سے دور ہوتے اپنی موڑے کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ترسم نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی جہاں اس کے دیو نے پیار کیا تھا۔ ترسم کو مسکراتے اور گہری سوچ میں گم دیکھ کر قندیل کے دل میں مزید حسد پیدا ہوا۔ بہت جلد تم سے یہ سب چھین لوں گی میں۔ قندیل نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ وہ سردار اور ترسم کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرے گی۔ مرد یہاں سے باہر جانے کی زحمت کریں گے؟ علینا نے اپنے بیٹے اور دیور کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں سٹپٹا کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ واقعی کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دو مرد عورتوں کے درمیان کھڑے تھے۔ سونیا بیٹا، تمہیں وریام پسند ہے؟ ریحانہ خانم نے اپنی بیٹی کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ موڑے، میرے لالا کو وہ پسند نہیں ہے اور میں اپنے لالا کے خلاف نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی نکاح میں ولی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے نکاح پر میرے لالا خوشی سے رضامندی دے، چاہے وہ نکاح وریام خان زادہ سے ہو یا پھر کسی اور سے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ جہاں میرے لالا میرا رشتہ طے کریں گے، میں خاموشی سے ہاں کر دوں گی۔ سونیا نے نظریں جھکا کر اپنی موڑے کے سوال کا جواب دیا۔ رضیہ خانم نے مسکراتے ایک مرتبہ پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ واقعی میں ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو ان کے بیٹے کے لیے بہترین تھی۔ چاچو، چھپکلی کا پارسل آپ نے بھیجا تھا میری سالی کے لیے؟ ہادی نے اپنے چاچو کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ وریام نے ابرو جھکائی کہ میں تمہارا چاچا ہوں تو ذرا تمیز سے رہو۔ بہت غلط جگہ ٹانکا اڑایا آپ نے۔ ہادی نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کا تو نکاح ہو گیا تھا، وہ ٹینشن فری تھا، لیکن اس کا چاچو بہت بری طرح پھنسا تھا۔ اس کمبخت دل کا کیا کریں ہم، جہاں ملنے کے چند فیصد بھی امکانات نہیں ہوتے وہاں لگ جاتا ہے اور محب کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ وریام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ عاشق صاحب، اگر آپ کے فیوچر سالے نے آپ کی حرکات دیکھ لی، آپ کا چہرہ اور سردار کا ہاتھ۔ ہادی نے وریام کو ہاتھ دکھا کر اپنے چہرے پر بنے نیلے نشانات کی طرف اشارہ کیا کہ جو میرا حال ہوا ہے یہ نہ ہو اپنا بھی یہی کروا کے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے چھپکلیاں کیوں بھیجی تھی؟ ہادی نے ٹھوڑی پر شہادت کی انگلی رکھ کر پوچھا۔ بس ایسے تنگ کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ محترمہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ وریام نے تعصب سے میں سر ہلایا۔ واقعی لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں۔ تنگ
اپنی والی کو کرنا تھا اور میری والی کو فری میں بے ہوش کر دیا۔ مہربانی ہے آج کے بعد اگر کوئی چیز میری سالی کے لیے بھیجنی ہو تو اکیلے میں بھیجیے گا۔ میری بیوی معصوم ہے، ہادی نے اتراتے ہوئے کہا۔ مریم نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ ایک چیز قابل قبول ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کے لیے نکاح کیا۔ لوگوں نے تم پر الزام لگایا، لیکن بیٹا جی کوئی مرد اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ سچا ہو اور اپنے کردار کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مریم کے ذہن میں بار بار ایک ہی بات کھٹک رہی تھی۔ ہادی کا رویہ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی دماغ آپ کا چلنا شروع ہو گیا ہے، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ ہادی اپنے چاچو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں چلا گیا تاکہ سو سکے۔ اس کی نیند میں بار بار خلل پیدا ہو رہا تھا۔ رات کے 7 بجے یاور مرزا کمرے میں داخل ہوا۔ رائنین ابھی تک بیڈ میں بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر بڑا جگ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دے اس کے چہرے پر پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے اس درندے کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ تم یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آئی؟ یاور مرزا اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ رائنین کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی، دل دھڑکنا بھول گیا، سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ مجھے جانے دو۔ یاور نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے اس کے الفاظ کو حلق میں ہی دبا دیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اف، یہ آنسو! انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں ڈر واضح تھا، لال ڈورے آنکھوں میں صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دو کہ تمہیں یہاں سے آزادی ملے گی۔ یاور مرزا نے انگلی اس کی پیشانی پر رکھتے اسے نیچے کی جانب لے جاتے اس کی ٹھوڑی پر ٹکائی۔ جیسے جیسے اس کی انگلیاں نیچے کی جانب حرکت کر رہی تھیں، رائنین نے سانس لینا بند کر دیا۔ اس کی انگلی اس معصوم کی ٹھوڑی پر تھی۔ میری پٹی کرو۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینک دی۔ رائنین نے آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ یاور سائڈ ٹیبل کے دراز پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کے قریب ہوا۔ نین اتنا ڈرتے نہیں ہیں، خاموشی سے میری پٹی کرو، نہیں تو پھر مجھے زبردستی کروانی آتی ہے۔ یاور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی خون آلود پٹی پر رکھا تھا۔ اس کے بازو سے خون نکل کر ہاتھ تک آ گیا کیونکہ اس نے کھلے زخم پر پٹی کی تھی۔ رائنین مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف فرسٹ ایڈ باکس سے کاٹن پکڑی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی تمہارے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ یاور مرزا نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری۔ رائنین کے رنگ اڑے۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے؟ آنکھیں بند کر کے کھولتے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا خون صاف کیا۔
اب وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے سٹیچز نہیں لگا سکتی تھی۔ لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، اس کے سٹیچز لگا کر جلد بازی میں پٹی کی۔ اس کی گئی پٹی کو دیکھ کر مسکرایا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بھی اس نے پرفیکٹ طریقے سے مرہم لگائی۔ مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ رائنین نے زاروں قطار روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نین، مجھے تمہارے نین بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یاور مرزا نے ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں پر پھونک ماری۔ تو پھر کسی اور کے نین پسند کر لو، میں کسی اور کی عزت ہوں، مجھے جانے دو یہاں سے۔ رائنین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اب اس درندے کی قید میں پھنس چکی تھی۔ اگر میں اسے قتل کر دوں تو؟ یاور مرزا اس کے مزید قریب ہوا۔ ان دونوں میں محض 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ اسے کچھ مت کرنا، رائنین نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ نین، میرے سامنے مظلوم کی طرح ہاتھ مت جوڑو۔ یاور نے اس کے نازک ہاتھ اپنے سخت ہاتھوں میں تھامے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوانے لگی، لیکن ناکام۔ مجھے جانے، میری کہی گئی بات ایک مرتبہ میں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤ گی، میری قید ہمیشہ میری قید میں رہو گی۔ اس نے رائنین کا چہرہ دبوچتے اسے اپنے قریب تر کیا۔ اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی بھر تم اس قید میں رہو گی میرے قریب، اس نے پر اسرار قہقہ لگایا۔ اس کا قہقہ سن کر رائنین کا دل لرز اٹھا۔ وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ تم صرف اس وحشی کے پاس رہو گی۔ یاور اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جس کو وہ سختی سے بند کیے ہوئے تھی۔ اللہ حافظ۔ آج ایپیسوڈ شارٹ ہی لکھی ہے کیونکہ میں کافی لیٹ گھر آئی تھی اور کچھ میری اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں جس وجہ سے لانگ ایپی نہیں دے سکتی، کہ نہیں دے پاتی۔ کوشش کیا کروں گی لانگ ایپی دوں، کل انشاءاللہ لانگ ایپی دوں گی کیونکہ کل چھٹی ہے۔ اور ریویو دینا مت بھولیے گا آپ لوگ کو جب ایک مرتبہ مطلب کہ میں کہوں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی تب آپ لوگ بہت اچھا ریویو دے دیتے ہو، اور جب میں کہتی ہوں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ ایک ہی ایپیسوڈ آج ہونی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں ہوگی، تو آپ لوگ بہت لو رسپانس دیتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے، اس طرح مت کیا کریں۔